بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی زمان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے کھانا بس بے بس۔ یہ مضمون محترم محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب کی بہترین تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کھانا بس بے بس۔ پاکستان جب دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک، مسلم ملک کے طور پر ابھرا تو یہ جذبہ حب الوطنی سے بھرپور لوگوں کا وطن تھا۔ ہر شخص قربانی کے لیے پیش ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کو تیار اور ضرورت مندوں کی ہر دامے درمے قدمے سکھنے مدد کرنے کو آمادہ۔ دل کی بیماری عام، نہ بلڈ پریشر، برین ہیمریج، نہ فالج، نظر کی کمزوری، نہ جوڑوں میں درد۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ لوگوں کی عادات سیدھی اور خوراک سادہ تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی میں تیزی آئی، سکون برباد ہوا، دولت کی ریل پیل نے لوگوں کو نئی راہوں پر ڈال دیا۔ کھانے کی انواع و اقسام متعارف ہوئیں، لوگوں کی نظریں پکنے پکانے پر زیادہ ہو گئیں، چنانچہ ہر شخص دوسرے کو ملتا بعد میں کھانے کی دعوت پہلے دے دیتا ہے، اور یوں دعوت میں ہر مسلمان کھانے کو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف کھانا ہو گیا۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے ملک میں قحط لانے کا باعث بنے، اور کھا کھا کر چلنے پھرنے سے قاصر بالآخر دل کو پکڑ کر بیٹھ گئے، بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہوئے۔ لیکن کیا مجال کہ ہم نے کھاتے وقت کوئی لحاظ کیا ہو۔ کھانے سے لوگ پیٹ بھر جانے پر ہاتھ نہیں روکتے، بلکہ تھک جانے پر روکتے ہیں۔ دن ہو یا رات، دسترخوان یوں سجتے ہیں جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ پھر خوش خوراکی کے پیش نظر بونگ، سری پائے، حلیم، نہاری اور حلوہ پوری بھی میدان میں اتر آئی، اور ان کے فروخت کنندگان نے منہ کا چٹکارا بڑھانے کے لیے پتہ نہیں ان میں کیا کیا ملا دیا کہ یہ کھانے زہر کے نسخے ہو گئے۔ آج باغوں میں رونق دیکھیں کم ہے اور ہسپتالوں میں زیادہ۔ سب سے منافع بخش کاروبار پرائیویٹ کلینکس کا ہے۔ آئیے زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، دماغ کو سکون دیں، معدہ، دل، دماغ اور دوسرے اعضاء کو اس قدر ہوم ورک دیں جسے وہ بآسانی کر سکیں۔ لوگوں کو بے تحاشا کھاتے اور ان کی بڑھی ہوئی توندیں دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ لوگ کس بے رحمی سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں حکماً 2 وقت کے کھانے کو رائج کیا جائے اور دوپہر کا کھانا اور وقفہ ختم کر دیا جائے؟ کھانے میں پیاز، گاجر، ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک، مولی اور کھیرے کا استعمال بڑھایا جائے تاکہ صحت اور حسن میں اضافے کا باعث بنے۔ چائے اگر ضروری ہو تو باقی دنیا کی طرح بغیر دودھ کے پی جائے۔ ہر شخص کے لیے صبح شام کی سیر لازم قرار دی جائے۔ ایک خاص عمر تک قد کے مطابق پیٹ کا سائز مقرر کیا جائے، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں اور سزائیں دی جائیں۔ ہر پولیس والے کے پاس فیتہ ہو تاکہ وہ اپنا اور دوسروں کا پیٹ ناپ سکے۔ کولیسٹرول ساز خوراکیں، آئس کریم اور مٹھائی وغیرہ قانوناً ممنوع ہوں۔ یہ شاید نہیں ہو سکے گا۔ کون کرے گا؟ کوئی نہیں۔ 2 آدمی کسی شخصیت کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ ایک نے کہا
فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کس طرح؟ یار وہ بہت عالی شان بنگلے میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر لوگوں کے پاس بنگلے ہیں۔ پہلے نے بتایا اس کے گھر پر سیکیورٹی گارڈ متعین ہے۔ دوسرے نے ناک بھون چڑھائی، یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلے نے نئی خوبی بتائی، وہ ڈش اینٹینا کا مالک ہے۔ دوسرا بولا یہ وبا تو گھر گھر میں ہے۔ پہلے نے کہا وہ پجاروں پر گھومتا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، بچے ایچسن میں پڑھتے ہیں، بنگلے پر ہر روز دعوتیں ہوتی ہیں، اور وہ بیش قیمت غیر ملکی سگریٹ پیتا ہے۔ یہ بھی بڑا آدمی ہونے کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ پہلے نے کہا او یار تو اس کا بائی پاس ہو چکا ہے۔ دوسرا حیرت سے چیخا، اب میں مانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ بائی پاس بڑے لوگوں کا پرائیڈ ہے اور سٹیٹس سمبل بھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ کھانا بس بھئی بس۔ اسے محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکا سے لیا گیا ہے۔ محترم دوستو، یہ ولاگ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر دل چاہے تو اور دوستوں کو بھی یہ میسیج اور لنک فارورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔